जो याद दहानी हासिल करना चाहें या शुक्रगुजार बनना चाहें, वो ही रहमान है। और रहमान के बंदे कौन हैं? अब अल्लाह ताला आपको बता रहा है, मेरे महबूब बंदे कौन हैं, मेरे पसंदीदे बंदे कौन हैं, मेरे वो बंदे कौन हैं जिन पर मैं क़यामत के दिन फख्र करूं। वो बंदे कौन हैं जिनके इस्तकबाल के लिए मेरे फरिश्ते लाइन अंदर लाइन कतार खड़े होकर उनको वेलकम कहेंगे। ये उन बंदों के औसाफ बयान किए जा रहे हैं। ये अपने ज़हन में क्लियर रखें कि वो खुदा के पसंदीदा बंदों में ये कसौटी नहीं होगी कि वो किसी नबी की औलाद है, किसी रसूल की औलाद है, किसी बहुत ही पसंदीदा इंसान के रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कसौटी कि उनके अपने अमाल कैसे हैं। चाहे कोई एक फकीर गरीब खाक नशीन इंसान भी अगर है, जिसके तन पर टूट के कपड़े भी नहीं हैं, अगर वो परहेजगार नेक बुराई से बचने वाला है, तो वो सबसे आगे है। ये खुदा की कसौटी है। हमारे यहाँ किसी के घर जाए, हम लोग ये समझते हैं कि बड़ी गाड़ी हो, आलिशान कपड़े, ब्रांडेड जूते और पर्स हो, उसकी बड़ी इज्जत होती है, मगर अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह ने अगर उन्हें दौलत दी है, माल दिया है, बादशाहत दी है, कुछ भी दिया है, उनके अंदर गुरूर और तकब्बुर नहीं होता। और ये बात हमें अपनी नई जनरेशन को बतानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े खानदानों के खाते पीते बच्चे होते हैं, तो उनकी गाड़ी के आगे अगर कोई रेड़ी आ जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और उतर कर बदतमीजी करना और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो जिस किसी के अंदर भी ये ख्याल है कि मैं किसी वजीर का बेटा हूँ और किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ, मेरा प्रोटोकॉल होना चाहिए, मेरे आगे किसी को नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है, ये ज़ुल्म बातिल है। ये सब जो हैसियत आपको दी है वो रब्बे करीम ने आर्जी तौर पर दी है। वो किसी वक्त भी आपसे ले सकता है। शुक्रगुजारी करेंगे तो वो ज्यादा देगा। तो जितना आपको खुदा नवाजता चला जाता है, आपका जर्फ होना चाहिए, आपके अंदर आला जर्फी होनी चाहिए कि आपके अंदर उतनी ही आजिजी और इंकिसारी होनी चाहिए। और यही अल्लाह को पसंद है। और शेख सादी जो हमारे फारसी के एक बहुत बड़े राइटर हैं, सभी उनका नाम जानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जिस दरख्त पर ज्यादा फल लगा होता है, वो ज्यादा जमीन की तरफ झुका होता है। अगर वो आला जर्फ इंसान होता है ना, तो अगर अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा नवाजा होता तो ये समझता है कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे रब की अता है, तो उसके अंदर आजिजी और इनकिसारी होती है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे नेक बंदों के अंदर सबसे पहली बात तो ये होती है कि उनके अंदर आजिजी और इनकिसारी होती है। और दूसरी बात ये होती है कि जब जाहिल लोग उनसे खामखा उलझने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको ये कहकर उठ जाते हैं कि तुम पर खुदा की सलामती हो। यानी मुराद ये है कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज कुछ भी नहीं होती, जिनको कोई इल्म नहीं होता किसी तरह का, वो खाम खा बहस करते हैं, वो खाम खा बहस में उलझने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर मजहबी मामलात के अंदर। मजहबी मामलात के अंदर मैंने देखा है कि हर बंदा इतना दलेर होता है कि अगर उसको नहीं कुरान का पता, कुरान का नहीं उसने स्टडी भी की हुई, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर उसका अकीदा इतना कंफर्म होता है, इतना कंफर्म होता है कि वो एक एक पढ़े लिखे दीन को जानने वाले इंसान के साथ भी जाहिलाना तौर पर आर्गुमेंट करता है और अपनी बात पे डटा रहता है। तो ऐसे मौकों पर अल्लाह ताला ये कहते हैं कि शाइस्तगी और महजब तरीके से आप अपनी बात कहें। और जब कोई खाम खा आपके साथ बहस करने का की कोशिश करे, उलझने की कोशिश करे, तो आप लोग उनको कहें सलामती हो तुम पर और उठकर चले जाए। यानी खाम खा किसी बहस में उलझना, बहस करना, जबकि आपको नजर आ रहा है कि कोई बात बंदा समझने के लिए नहीं कर रहा, वो महज तंग करने के लिए बात कर, वो बात को समझना ही नहीं चाहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये सूरत हाल मुनाफिकीन करते थे, हर नबी के साथ करते थे, और आजकल के दौर में भी मैंने ये देखा है कि ऐसा होता है। अगर हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उल्टा इल्जाम लगा देते हैं कि जी आप तो फलां फिरके के हैं और आप तो समझते नहीं। और हालांकि उन्होंने खुद ही उन चीजों को
کیونکہ آپ جس موضوع پہ بات کرتے ہیں اس موضوع پر آپ کا نالج ہونا چاہیے، پورا ریفرنس کے ساتھ نالج ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگ سنی سنائی باتوں پر محض وہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر خواہ ماہ میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر نہ تو اپنا وقت ضائع کرو اور نہ اپنی توانائی ضائع کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اگر لگے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بس ان کو سلام کہہ کے اٹھ کر آ جایا، خام خام میں بحث نہ کرو۔ اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں میں اٹھ اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان میانہ روی اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا اس کا نتیجہ بھگتے گا، قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور جو توبہ کرے بہترین اعمال کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری کامیابی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ کیا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو قیامت کے دن یہ رزلٹ سنایا جائے گا کہ آپ کامیاب ہو گئے، آپ اللہ کو بہت پسند آئے، آپ کی کوشش اللہ کو بہت پسند آئی، کیا خوشی کا عالم ہوگا اس دنیا میں جب ہمیں رزلٹ ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے اور آپ سب کو بھی یاد ہوگا کیونکہ ہم لوگ تقریباً سب ایک ہی عمر کے ہیں، کہ مجھے یاد ہے کہ میری امی جب ہمارا رزلٹ ہوتا تھا اس وقت ہم دو بہنیں ہی اسکول جاتے تھے، اور ایک میرا چھوٹا بھائی، دو بھائی تھے میرے، ہم اسکول جاتے تھے۔ تو جس دن اس وقت اس زمانے میں عام طور پر 31 مارچ کو نا رزلٹ اسکول کا، جب چھوٹی کلاسوں میں تھے ہم، تو سنایا جاتا تھا۔ تو میری امی کیا کرتی تھی کہ ان دنوں میں نا کیا کرتی تھی کہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے چھولیا لیتی تھی۔ چھولیا کا پتہ نا، چھولیا جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، تو چھولیا نکالنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے نا زیادہ، تو چھولیا نکالتی ہوئی دعائیں پڑھتی جاتی تھی کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کر دے، کامیاب کر دے۔ اور پھر جب ہم گھر آتے تھے، گلے میں ہار ہوتے تھے گلاب کے، تو وہ جب سنایا جاتا تھا تو خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر خوشی ہوتی تھی، بچوں کو بھی ماں باپ کو بھی سب کو انتہائی خوشی ہوتی تھی، ماں باپ انعام دیتے تھے۔ تو یہ خوشی کا عالم ہوتا تھا ایک دنیا کی ایک چھوٹی سی کلاس کے لیے۔ اور آپ سوچئے کہ جب آپ کو یہ رزلٹ سنایا جائے گا کہ آپ ایک ایسی زندگی کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، جس میں کبھی موت نہیں آنی، جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آنا، جس میں کبھی بیماری نہیں آنی، جس میں کبھی آپ کو مال اور دولت کی کمی نہیں آنی، جس میں کبھی آپ کی عزت میں کمی نہیں آنی۔ تو آپ کے لیے ہر طرف عیش ہی عیش اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ تو جب آپ کو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن افراتفری ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی نہیں سنے گا۔ تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آؤ، تمہیں تمہارا رزلٹ سنایا جائے، تم کیا بہترین فرسٹ کلاس طریقے سے تم کامیاب ہو گئے ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کی جو خوشی کا عالم ہوگا، آپ کے چہروں پہ جو چمک اور لالگی آئے گی، اس کا تصور کرو۔ تو اسی کا تصور کر کے تم اس دنیا کے اندر عمل کرو، اس دنیا کے اندر عمل کرو، آگے بڑھو، بہترین انسان بنو۔ تو دیکھو یہ والا نتیجہ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، صرف یہ ذہن میں رکھ لو کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لو، اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، پھر آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے، پھر آپ کو کوئی عمل کرنا، اور دین مشکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ صحیح دین کو سمجھ جائیں، صحیح دین کو اگر آپ سمجھ جائیں تو دین میں کوئی مشکل نہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں پڑھتے سمجھتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا بہت مشکل۔ بھائی آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی زندگی میں چین اور امن آ جائے گا، آپ ایک مطمئن زندگی گزاریں گے۔
دنیا میں اگر کوئی پریشانی آپ کو ہو جاتی ہے تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، کل کا ٹائم میرے لیے بہت اچھا لے کر آئے گا اور میری آخرت بہت اچھی ہوگی۔ تو ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی بہت زیادہ اطمینان والی ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ خبر ہوتی ہے کہ میری آخرت انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی۔ تو اس بنا پر وہ بہترین عمال کرے گا اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرے گا نیکی کے کاموں میں آگے نکلنے کے لیے، اس لیے کہ وہ کامیابی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور ایمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب بےہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا جب اپنی اولاد کے لیے، تو یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، آپ لوگ بھی یہ دعا یاد کریں۔ یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مومن یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ہماری بیویوں ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے سلے میں جنت کے اونچے اونچے محل ملیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی خوبصورت جگہ ہے۔ ان سے کہہ دو اے محمد کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے، سو تم نے جھٹلا دیا، تو جس چیز کا اے لوگوں تمہیں ڈراوا دیا جا رہا ہے وہ عنقریب قیامت آ جائے گی کہ ہر ایک انسان کے لیے اپنی جان چھڑانا لازم ہو جائے گا، اور وہ عذاب نافرمانوں پر چپک جائے گا۔ یعنی اے محمد ان سے کہہ دو کہ نہ تو میں جب تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں تو مجھے کوئی لالچ نہیں دنیا کا، مجھے کوئی لالچ نہیں، میں صرف تم لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتا، ادروائز مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں کیوں تم سے گالیاں کھاؤں، میں کیوں تم سے برا بھلا کہلواؤں اپنے آپ کو، میں صرف تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، ادروائز مجھے تم سے کوئی فائدہ نہیں، میں تم سے کوئی باغ نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، کوئی سرداری نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا، میں جو کوشش کر رہا ہوں اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، میں تمہاری قوم کا بندہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری قوم کے لوگوں کو عذاب آئے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين